إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے 3 گھر بنائے۔ ایک گھر یہ دنیا کا گھر ہے جو عمل کا گھر ہے، دار العمل اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں انسان اس لیے آیا ہے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی اچھی جزا پائے گا اللہ سے، برا عمل کرے گا تو برائی کا بدلہ برائی سے پائے گا۔ یہ دار العمل ہے۔ عمل کرنے والے یہاں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کرتے ہیں، اور نیکی کا جذبہ رکھنے والے دنیا کے اندر ایک دوسرے سے نیکی میں، بھلائی میں بڑھ جانے کا، سبقت لے جانے کا، آگے نکل جانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کو پانے میں تنافس رکھو، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ رکھو۔ یہ ہوشیاری دنیا کے کام میں ہم لوگوں کی کتنی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، مال و دولت میں، کوٹھے صوفے میں، دھن جائیداد میں، جو کہ فانی ہے۔ دنیا کی ساری مال و متاع، دنیا کا سارا مال و متاع فانی ہے، اور جس کے لیے سبقت کرنی چاہیے، جس کے لیے مقابلے کا جذبہ رکھنا چاہیے، کمپٹیشن کا جذبہ رکھنا چاہیے آخرت اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، وہ ہم لوگوں سے مفقود ہے الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ اختیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تقویٰ کا ہے۔ اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہو، اس کا فائدہ دنیا میں بھی تم کو حاصل ہوگا، سعادت اور نیک بختی تمہیں ملے گی، امن و عافیت حاصل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پاؤ گے۔ گویا یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ رب العالمین برائی کرنے والوں کو برائی سے بدلہ دے سکے۔ برائی کرنے والے کی برائی میں اضافہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، عادل و منصف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ کردہ گناہ کی سزا دے دے، غلطی کا آپ کے نام اعمال میں اضافہ کر دے اللہ، ایسا نہیں کرے گا۔ جتنی غلطی ہوگی، جتنا گناہ ہوگا، اسی کے حساب سے سزا دے گا۔ لیکن وہ فرماتا ہے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، لیکن جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کی سب سے بہترین ان کے عملوں کا اللہ تعالیٰ سب سے بہترین عوض عطا فرمائے گا۔ الحسنہ،
حسنہ اسم تفضیل مؤنث ہے، سب سے بہتر جو بدلہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نیک عمل کرنے والوں کو ہم اس کے عمل کے حساب سے ثواب دیں گے، کہا سب سے اچھا ثواب دیں گے، سب سے اچھا بدلہ دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نیکیوں کو 10 گنا بڑھاتا ہے، 700 گنا بڑھاتا ہے، اس کے بعد بھی جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے، تو سب سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور الحسنہ سے مراد جنت بھی ہے جو سب سے بڑا انعام اور اکرام ہے۔ تو نیکوکاروں کے ساتھ اللہ کا فضل ہوگا، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ 700 گنا اور اس کے آگے بھی بڑھا دے گا، لیکن اللہ کا عدل دیکھیے کہ گناہ کرنے والوں کے گناہ میں زیادتی نہیں کرے گا، جتنا گناہ کر کے آیا ہوگا اتنا ہی اس کا سزا ملے گی، اگر وہ دیتا ہے سزا تو، اور معاف کر دے تو اس کی مرضی، غفور الرحیم ہے۔ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ تو بہرحال آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ اب یہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک تیسرا دار بھی ہے، ایک تیسرا گھر بھی ہے، اس کو کہتے ہیں دار برزخ۔ مرنے کے بعد ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ قبر میں جاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد سے لے کر قبر میں دفن ہونے سے لے کر کے قبر سے اٹھائے جانے تک کا جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں دار برزخ۔ برزخ میں نے آڑ، وہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک وقفہ ہے۔ آدمی مرنے کے وقت سے لے کر کے قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جانے تک اسی میں پڑا رہے گا قبر کے اندر، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ موت کے بعد سے لے کر قبر کے اٹھائے جانے تک کے وقفے برزخ کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت اللہ بہتر جانے، کیونکہ غیبی امور ہے، کیسے مردے سے سوال جواب ہوتا ہے، کیسے کیا ہوتا ہے، تفصیل آئے گی آپ کے سامنے، لیکن اس کی کیفیت اور حقیقت ہم بتا نہیں سکتے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اسی برزخ کے اوپر، حیات برزخیہ جو ہے، قبر کی زندگی، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ آج کے خطبے کا عنوان یہی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان مرتا ہے اور سکرات الموت کا عالم ہوتا ہے، اور جب جان اس کی نرخڑے پر آتی ہے تو ملک الموت آتے ہیں، جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ انتہائی قریب ہوتا ہے۔ مرنے والے کے رشتہ دار، بیوی بچے جتنا قریب ہوتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میت سے ہم تمہارے رشتہ داروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہم قریب ہوتے ہیں کا مطلب ہمارے فرشتے قریب ہوتے ہیں۔ یہ تعویل نہیں ہے، تفسیر ہے آیت کی سیاق و سباق کے اعتبار سے، کہ وہاں کون ہوتا ہے میت کے پاس یا مرنے والے کے پاس؟ فرشتے، کیونکہ اللہ رب العالمین زمین میں تشریف تو نہیں لا سکتا، ہاں اس کا علم تو ہر جگہ ہے، لیکن وہاں مراد ہے فرشتے۔ اور فرشتے کی آمد کو اور ان کی موجودگی کو اللہ نے کہا کہ ہم وہاں ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اسے کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے قریب ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہو، سب بیٹھے ہوئے ہو، فرشتہ موجود ہے، روح نکالنے کے لیے آ گیا ہے، اس کے آوان و انصار مددگار بھی آئے ہوئے ملک الموت کے، لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن کچھ بول نہیں رہا ہے۔ اب اس وقت 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں حالت احتضار میں۔ جب جان کنی کا وقت ہوتا ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے مقربین بندے ہوتے ہیں جو واجبات و فرائض کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ نفل اور مستحب کام بھی کیا کرتے تھے، اور حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے۔ جو متقی بندے ہیں، مقرب الی اللہ، مقرب بارگاہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب رہنے والے بندے، جن کے یہاں واجبات کے ساتھ مستحبات بھی ہے اور حرام سے اجتناب کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی پرہیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں کہ چلو اللہ کی رحمت کی طرف، وَرَيْحَانٌ، اور ہر طرح کے نفس کے سکون اور اس کی لذت کی طرف، اچھا کھانا ملے گا، اچھا پینا ملے گا، اچھا لباس ملے گا، اچھا مکان ملے گا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ریحان سے مراد اچھی خوشبو، تو انشاءاللہ وہ پاکیزہ اور لذت اور نفس کو خوش کرنے والی تمام چیزوں کے اندر خوشبو بھی داخل ہے۔ تو کہتا ہے فرشتہ مقربین بندوں کو کہ چلو اللہ کی طرف، وہاں اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور ریحان انتظار کر رہا ہے، یعنی خوشبو، یا اس سے زیادہ بڑا بنا لیجئے کہ ہر وہ چیز تمہارا انتظار کری جس کو دیکھ کے تم خوش ہو جاؤ، تمہارے نفس کو لذت ملے گی، کھانے کی اچھی اشیاء موجود ہیں، پہننے کے لیے جنتی لباس موجود ہیں،
چلو اللہ کی جنت کے طرف۔ وہ جنت النعیم، اور نعمتوں والی جنت تمہارا انتظار کر رہی۔ ایسے وقت میں آدمی کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ کس طریقے سے اس کی روح قفس انسوی سے جسم سے نکلے، اور فرشتہ اس کو جو جنت کا کفن لے کر کے آیا ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو لے کر کے آیا ہوتا ہے، اس کفن میں اس کو لپیٹ کر کے لے کر جاتا ہے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے مقرب تو نہیں ہیں لیکن اصحاب الیمین ہیں، ان سے کمتر درجے کے لوگ ہیں، واجبات فرائض ادا کرتے رہے لیکن مستحبات ان سے کبھی کبھی چھوٹتا رہا، حرام سے تو پرہیز کرتے رہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ مکروہ عمل ان سے ہوتے رہے، ہو سکتا ہے کبھی بڑے گناہ بھی ہو گئے۔ بہرحال یہ لوگ اصحاب الیمین ہیں، دائیں والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں والوں پر بھی سلامتی ہے اللہ کی طرف سے، ان کو بھی عذاب سے نجات ہے، وہ بھی خوشی کے مارے اچھلتا ہوگا کہ کیسے ہماری روح نکلے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، لیکن جو مکذب ہے، اللہ کے دین کو جھٹلانے والا ہے، جو گمراہ ہے، جو کافر ہے، جو فاسق ہے، تو اللہ کا اس کو وعید سناتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، چل تمہاری مہمانی ہوگی جہنم میں کھولتے ہوئے پانی سے، کھولتا ہوا پانی جہنم کی آگ کا تم کو پلایا جائے گا، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور گرم آگ کے اندر تو ڈالا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ روح جو ناپاک روح ہوگی، کافر کی، فاسق کی، منافق کی، وہ پورے جسم میں بھاگتی دوڑتی، اور اس کو وہ فرشتہ ایسے نکالتا ہے جیسے کہ قصاب جانور کا کھال ادھیڑتا ہے، اس قدر سختی کے ساتھ وہ روح جسم میں پیوست ہو جاتی ہے، اس کو نکالتا ہے جیسے کہ گیلے اون کے اندر سوئی کو ڈال دیا جائے اور اون اس کو کڑکڑا کے پکڑ لے، سختی کے ساتھ پکڑ لے۔ اور سوکھا اون میں، سوکھے ہوئے اون کے اندر اگر کانٹا ڈالیے گا تو دھڑ سے کانٹا نکل جاتا ہے، لیکن اگر گیلے اون کے اندر ڈال دیا جائے یا ڈال کر کے گیلا کر دیا جائے تو اون اس سے چپک جاتا ہے، نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طریقہ سے اس کی روح کو بے دردی کے ساتھ، آپ کہیے سختی کے ساتھ، چہرے پر مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، چوتر پر مارتے ہیں، سرین پر، اور کہتے ہیں نکل مردود خبیث روح۔ یہ کیفیت ہوئی۔ لیکن جو مومن ہے ماشاءاللہ اس کو بشارت مل گئی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تم دنیا میں دین پر قائم رہے، استقامت تم نے اختیار کری، چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے دنیا میں ساتھ تھے ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں دنیا میں ہی، اس کو بشارت دے دیتے ہیں مرنے کے وقت کہ تمہاری مہمانی اللہ کرنے کو جنت میں انتظار کر رہا ہے۔ مومن کی روح پھڑپھڑاتی ہے نکلنے کے لیے، اور ملاقات، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرتی ہے، خوش ہوتی ہے، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کا آرزومند ہوتا ہے۔ بہرحال جب روح نکل گئی نیکوکار کی، فرشتے لے جاتے ہیں اس روح کو، بڑی عزت کے ساتھ جنتی روحوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو علیین میں رکھ دو، جو نیک روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو کافر اور فاسق اور بدعتی اور منافق ہوتا ہے، جہنم سے کفن لایا ہوتا ہے فرشتہ، اور انتہائی بدبودار، اس بدبودار روح کو اس بدبودار چیتھرے میں لپیٹا جاتا ہے، آسمان پر لے کر فرشتہ چڑھتا ہے، لیکن آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، کہا جاتا کہ اس کی روح کو پھینک دو جہنم میں، سجین میں، تحت الثرى میں، جو زمین کے نیچے ہے، پھینک دو وہیں سے۔ جب اس کے بعد میت کو افنانے کا کام ہوتا ہے، آپ کفنا دیتے ہیں، غسل وغیرہ کر دیتے ہیں، اس کو لے کر کے چلتے ہیں جنازے کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اذا وضعت الجنازہ واحتملها الرجال على اعناقهم، جب جنازہ رکھا جاتا ہے شریر پر اور مرد حضرات اس کو اٹھا کے اپنے کندھے پر لے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ عورت نہیں اٹھا سکتی جنازہ کو، اور عورت قبرستان تک نہیں جا سکتی مردوں کے پیچھے پیچھے، لیکن اگر کہیں کوئی آدمی مر گیا ہو، کوئی مرد نہ ہو اس کو دفنانے والا، کوئی مرد ہو ہی نہیں مسلمان، تب ایسی صورت میں مجبوراً وہ عورت ہی جائے گی اس کے لیے۔ لیکن اگر مرد حضرات ہے تو عورت کو جنازے کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ مرد حضرات جب اس کو لے کر کے چلتے ہیں جنازہ کو، تو جو نیک مومن کا جنازہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، کہاں؟ اللہ کی جنت کی طرف لے چلو۔ اور جو بری روحیں ہوتی ہیں، جہنمی روحیں ہوتی ہیں، کہتی ہے یا ویلتیا یا ویلتیا یا ویلہا، نبی نے فرمایا، کہتی ہے کہ ہائے، وہ تو کہتی ہوگی ہائے میری مصیبت، میری خرابی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ این تذہبون، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ مجھ کو گھر لوٹاؤ، کہاں لیے جا رہے ہو؟ کیونکہ عذاب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ روحوں کا بولنا یا مردہ جسموں کا بولنا، ڈیڈ باڈی کا جو گردن پر ہے،
کیا یہ حقیقت میں بولنا ہے یا یہ ہے کہ حالت سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مردے جسم کو بلا دیتا ہے، لیکن ایسی کوئی وضاحت حدیث میں نہیں آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور لوگ مٹی ڈال کر کے جب لوٹتے ہیں تب اس کی روح اس کے جسم میں پلٹائی جاتی ہے منکر نکیر آنے کے وقت۔ اس سے پہلے یہ تفصیل نہیں آئی۔ تو حالت یہ ہے کہ اس کی حالت یہ بتاتی ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں بشارت مل چکی ہوتی ہے نیکوکاروں کو جنت کی، رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو موجود اس کے لیے نعمتیں ہیں ان کی بشارت دی جاتی چکی ہوتی ہے۔ اس لیے گویا کہ وہ اس کی حالت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم کو لے چلو، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ کہاں لے کے جا رہے ہو۔ بہرحال اب زبان سے کہتا ہو یا اس کی حالت سے یہ پتہ چلتا ہو، اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہ کہتا ہے کہ نیکرو کہتی جلدی لے چلو۔ حدیث میں ہے اسرعوا بالجنازہ، جنازہ کو لے کر تیز تیز چلو، عام رفتار سے تیز چلو، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نہیں جانا ہے کہ مردہ کا جسم ہلے اور ڈر ہو کے کھٹیا سے باہر آ جائے، لیکن تیز تیز چلو۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، اگر وہ نیک بندہ ہے تو جلدی اس کو اس کی خیر کی جگہ پر جنت میں لے چلو۔ قبر جو جنت کی کیاری اس کے لیے بننے والی ہے وہاں لے چلو۔ اور اگر وہ برا بندہ ہے وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اگر نیک نہیں ہے، شر ہے، جہنمی ہے، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو اس شر کو کیوں اپنے گردن پر رکھے ہوئے ہو، جلدی سے اتارو۔ یہ حکمت بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے مردے کو لے کر قبرستان جاتے ہوئے تیز چلنا چاہیے، اسی طریقے سے مردے کو دفنانے میں بھی جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ بیچارہ مر گیا، اس کی روح جا چکی ہے۔ تو جتنی دیر میں قبر کھدائے اور پاٹنے کے لیے پٹوٹن جس کو آپ لوگ کہتے ہیں تختہ وغیرہ تیار کیا جا سکے، اس وقت تک کیا انتظار، 4-5 گھنٹے کا کافی ہے۔ کیونکہ نیک ہے تو اس کو کیوں گھر میں رکھے ہوئے، اس کی جنت میں اس کو قریب کرو نا، جلدی پہنچاؤ۔ اب برا ہے تو کیوں گھر میں رکھے ہوئے، پاپ کی گٹھڑی کو گھر میں کیوں رکھے ہوئے، لے جاؤ اس کو، نکالو جلدی۔ کیا ظلم ہے بتائیے۔ تو آج آدمی مر گیا ہے، بیٹے کو خبر ہوئی، ٹرین پکڑے گا یا ہوائی جہاز پکڑے گا، تو آج ٹکٹ نہیں ہے، کسی میں نہیں، کل چلے گا بیٹا ہوائی جہاز سے، 2 بجے اترے گا، ہو سکتا ہے فلائٹ 2 گھنٹہ لیٹ ہو گئی تو 4 بجے گا، پھر اب دربھنگے کی اگر نہیں ملی تو پٹنہ اترے گا تو 5 گھنٹہ اور آئے گا۔ آج صبح کی مری ہوئی لاش ہے، کل عشاء کے وقت ہوگا یا پرسوں ہوگا۔ کتنا بڑا ظلم ہے بتائیے، کتنا بڑا ظلم ہے یہ میت کے ساتھ۔ ہاں بیچارہ اگر مر گیا ہے، رات کا وقت ہے، لوگ جنازے میں نہیں جٹیں گے، کچھ اچھے لوگ آنا چاہتے ہیں اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، ٹھنڈی رات ہے نہیں آ پائیں گے، تو انتظار کر لو صبح تک کا، کہ صبح جب 8 بجے 9 بجے دھوپ نکلے گی تو کریں گے۔ جس کا جنازہ میسر ہوگا وہ ہوگا، نہیں ہوگا تو قبر پر جا کر کے جنازہ پڑھ لے گا۔ یہ قبر سامنے رکھے گا اور قبر کے نیچے اکیلا ہوگا یا کئی لوگ ہوں گے، پڑھ لے گا۔ لیکن وہ بیٹا، معاف کیجیے گا، جو اکثر اتفاق سے بے نمازی ہوتا ہے، زندگی میں باپ کو کبھی آرام نہیں دیتا ہے، کھڑی کھوٹی سناتا ہے، اس بیٹے کا ڈٹو پاور لگتا ہے کہ نہیں، ہمارے باپ کو دفنایا نہ جائے جب تک کہ ہم نہ آئیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ وصیت کر کے جائیے 2 آدمی 4 آدمی کے سامنے کہ جب ہم مر جائیں تو خبر ضرور دے دینا، لیکن اچھے لوگوں کو خبر کرنا، اولاد کو بھی خبر کر دینا، لیکن اس کے آنے میں اگر زیادہ ٹائم لگے تو میرا انتظار مت کرنا، چند گھنٹے میں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے اندر میں ہم کو دفنا دینا۔ وہ آئے گا تو قبر پر جنازہ پڑھ لے گا، ہمارے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرے گا، وہ ہماری اولاد ہے، لیکن اس کے انتظار میں ہماری لاش کو 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ گلنے اور سڑنے اور بدبو کرنے کے لیے گھر پہ مت چھوڑنا، یاد رکھیے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جنازہ جلدی کرو، اچھا آدمی ہے تو اس کو جنت تک اس کو پہنچاؤ جلدی، کیوں نعمت سے محروم کیے ہوئے ہو اس کو۔ بہرحال جب آپ وہاں جاتے ہیں قبر میں اس کو اتارتے ہیں تو اتارنا چاہیے پیتانے سے۔ آج کل جو تابوت بنا ہوا ہے نا، آپ کے یہاں بھی تابوت ہوگا تو دیکھیے گا کہ دائیں بائیں میں گھنڈی لگائے ہوا ہے، بیچ قبر کے سامنے رکھیے پچھم طرف، اور اس کو کھولیے، سیدھے گرا دیجیے پچھم سے، نہ سنت کی خلاف ورزی، سنت کی خلاف ورزی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاؤں کی طرف سے پورا جنازہ لے جاؤ، پاؤں کی طرف پورا تابوت۔ یہ اگر قبر ہے آپ کی مکمل تو اس کے ٹھیک دکھن میں لے کے جاؤ، اور وہاں سے اگر نہیں کھلتا ہے تو بھی اس کو اٹھاؤ، اور 1-2 آدمی قبر میں اترے، 2-3 آدمی اس کو اٹھائے، اور تب وہ قبر والے کو پیتانے سے دو،
اور وہ اس کو آہستہ آہستہ اتارے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس کو پیطانے سے ڈالے۔ یہ سب ہوشیاری ہے جو بنایا ہوا ہے، اپنے مسلک کے مطابق بنانے والوں نے بنایا ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ ہے کہ پیطانے سے اتارو اور اس کو کروٹ لٹاؤ، چت مت لٹاؤ کہ خالی گردن قبلہ رخ کر دیا، کروٹ لٹاؤ۔ اب یا تو دیوار میں سٹا دو، آگے پیٹ کے سامنے دو عدد چپا رکھ دو، مٹی کا ڈھیلا رکھ دو تاکہ گرنے نہ پائے، یا پچھم والی دیوار میں لگا دو، آپ پیچھے سے ڈھیلا رکھ دو تاکہ گرنے نہ پائے، لیکن کروٹ لٹاؤ جیسے دائیں کروٹ آدمی سوتا ہے۔ یہ سنت کا سونا ہے کہ دائیں کروٹ سوتے تھے، یہ ہے سنت۔ اس کے بعد اس کی قبر کو ڈھکو، پھر اس پر مٹی ڈالو۔ مٹی ڈالنے کے بعد جب قبر تیار ہو جائے تو حدیث میں ہے کہ جب دفن سے فارغ ہو جاؤ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، تو اپنے اس مسلمان کے لیے دعائے استغفار کرو اور دعائے تثبیت کرو، یعنی مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ اس مردے کو بخش دے، اس کے گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا خاص طریقے سے کرو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، یعنی سوال کے صحیح جواب دینے کی اس کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو فرشتہ منکر نکیر اترے گا قبر میں اور اس سے سوال کرے گا، اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ صحیح جواب دے دے اور اس کے قبر کو جنت کی کیاری بنا دے اللہ۔ یہ دعا کر کے وہاں سے ہٹو۔ اب یہ سنت تو لوگ نہیں کرتے، لیکن دیکھیے گا سرحانے یا پیتانے میں کل پڑھے گا اور آیت الکرسی پڑھے گا اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا۔ جو ثابت نہیں ہے، جو بدعت ہے وہ کرے گا، اور جو سنت ہے وہ چھوڑ کے بھاگے گا۔ جنازہ پڑھا، مٹی دیا اور 9-2-11 ہوا، جبکہ میت کو اس وقت آپ کے دعا کی سخت ضرورت ہے کہ آپ اس کی قبر پر تدفین سے فارغ ہو جائیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر دعا کرے اس کے لیے، دعا کر کے تب وہاں سے ہٹے۔ ابھی لوگ اس کے اعزہ و اقارب، دوست احباب، نزدیک کے اور دور کے، تدفین کے بعد ابھی پلٹتے ہی ہیں، قبرستان سے باہر بھی نہیں گئے ہوتے ہیں، اتنے ہی دور گئے ہوتے ہیں جہاں سے قبر کا میں اگر کوئی شخص زندہ ڈالا جائے مٹی کے تہ میں تو وہ جوتے کی چاپ سن سکے، اتنے ہی دور گیا ہوتا ہے کہ فرشتے آدھمکتے ہیں اور اس کی روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان المیت لیسمع، میت سنتا ہے قرع نعالہم، ان المیت لیسمع فی قبرہ قرع نعالہم، ان لوگوں کے جوتے کی چاپ سنتا ہے جو اس کی تجہیز و تکفین میں شریک رہتے ہیں، مٹی دے کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت فوراً ہی فرشتے آتے ہیں۔ اب جوتے کی چاپ سنتے ہیں تو معلوم ہوا کہ قبرستان میں جوتا لے کر کے جانا جائز ہوا، تب تو جوتے کی چاپ سنتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جوتا پہنے ہوا ہے، سبتی جوتا جس میں بال نہ ہو، یعنی پکا چمڑا کا، اس کا بال اڑا دیا گیا ہو چمڑے کے اوپر، تو آپ نے کہا کہ یا صاحب السبت، اے جوتا پہننے والے، اخلع علیک، اپنا جوتا اتار۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جوتا اتارنے کا حکم ہے، اور وہاں ایک مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے تو کہا جائے گا کہ اخلع علیک جو کہا کہ جوتا اتارو، یہ جو امر وجوب کے لیے ہے وہ وجوب کے لیے نہیں، استحباب کے لیے، کیونکہ آگے دوسری روایت کر رہی ہے کہ مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے، تو معلوم ہوا کہ بہتر یہ کہ جوتا قبرستان سے باہر رکھا جائے، لیکن اگر کوئی پہن کے جاتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، مستحب ہے، افضل تھا کہ اتار دیتا۔ یہی دونوں حدیث میں تطبیق کریں گے کہ جوتا کی چاپ بھی سنتا ہے اور جوتا اتارنے کا بھی حکم آیا، تو مستحب ہے، خاص کہ جب کانٹا ہو، کھڑپتار ایسا ہو، قبرستان میں کانٹے دار پیڑ رہے ہوں جس کو کاٹ دیا گیا ہو اور پاؤں میں گڑنے کا اندیشہ ہو، کانٹا گڑنے کا اندیشہ ہو، تو جائیے، کوئی حل نہیں، مٹی کے باہر کھولیے جوتا اور مٹی ڈالیے، پھر چپل جوتا پہنیے، آئیے۔ دانستہ قبروں کو رو دیے مت، دانستہ قبروں کو رو دیے مت، اگر قبر دکھ رہی ہے تو اس پر چڑھیے مت، لیکن اگر نادانستہ چڑھ گئے تو اسے کوئی گناہ بھی انشاءاللہ تعالی نہیں۔ بہرحال اب جب کہ آپ چلے آئے دعا کر کے، فرشتے وہاں اترتے ہیں، اس کے بیچ میں آپ کو خوبصورت ایک حدیث سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن بندہ جو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو عذاب آتا ہے، اس کے سرحانے سے داخل ہونا چاہتا ہے اس کی باڈی میں، تو اس کی نماز سرحانے پہ کھڑی ہو جاتی ہے گارڈ بن کر، داہنی طرف روزہ، بائیں طرف زکوٰۃ، اور پاؤں کے پاس صدقہ، احسان، صلہ رحمی، بھلائی کا ایک کو حکم دینا، برائی سے لوگوں کا روکنا، پیتانے میں سارے اعمال اس کی حفاظت کر رہے، باڈی گارڈ ہے اس کی، نہیں ادھر سے کوئی راستہ نہیں، داہنے طرف سے عذاب گھستا نہیں، ادھر سے کوئی راستہ نہیں، بائیں گیا جاتا ہے عذاب تو زکوٰۃ کہتا ہے ادھر سے کوئی راستہ نہیں، پیتانے میں نیکی اور بھلائی اس کی روکتی ہے، نہیں گھس نہیں سکتے ہو تو، یہاں تک کہ اس کو کہا جاتا ہے اٹھ کے بیٹھو،
وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے۔ اب جو وہاں منکر نکیر دو فرشتے ہوتے ہیں، بڑی بھیانک شکل ہوتی ہے ان کی، ایسی شکل ہوتی ہے کہ ویسی شکل کبھی دیکھا ہی نہ۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ شدید الانتحار، بہت سخت جھڑکنے والے، بہت سخت جھڑکنے والے ہوتے ہیں کہ آدمی ہل جائے اس کے ڈانٹ پر۔ اس کے بعد اٹھا کے اس سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ کس نے پیدا کیا تھا؟ کس کی عبادت کرتا تھا تو زندگی میں؟ تو اگر قبر پجا ہوگا تو کہے گا کہ فلانا کچھوچی کی کرتے تھے تو بغدادی کی کرتے تھے۔ جس کی پرستش کرتا ہے، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اس کا نام لے گا۔ لیکن جو موحد ہے، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا تھا، روزی دیتا تھا، جو میری موت اور حیات کا مالک تھا، اسی کی بندگی میں کرتا تھا۔ وما دینوں کا، اب تمہارا دین کیا تھا جس پر تم گامزن تھے؟ کون سی شریعت پر عمل کرتے تھے؟ اپنی شریعت پر، ملک کے بنائے ہوئے قانون پر، امریکہ اور یوکے کے قانون پر؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی شریعت پر عمل کرتا تھا۔ میرا دین، میرا طریقہ اسلام تھا۔ اچھا بتاؤ، وہ شخص جو تم میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ کون تھا؟ تم کس نبی کی امت ہے؟ تو مومن کہتا ہے ہو محمد الرسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ ارے وما یدری کا، کیسے جانا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے حدیث پڑھا، یا میں نے علماء سے سنا، سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ تو پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، بیک گراؤنڈ سے آواز آتی ہے، رب العالمین کی یہ آواز ہوگی کہ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوا له من الجنہ، جنت کا بستر اس کو بچھا دو قبر میں، اور جنت کا اوڑھنا اس کو اوڑھا دو، وافتحوا له بابا الى الجنہ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جہاں سے اس کو جنت کی خوشبو ملتی ہے، جنت کی رحمت آتی ہے، باد بہاری جنت کی چلتی ہے، اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اللہ، ٹھیک اس کے برعکس گناہ اس کا اس کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، اور منکر نکیر کے ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا ہے ہاں 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 لا ادری، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ چنانچہ وہ اس کو، اس کے ہاتھ میں جو لوہے کی چھڑی ہوتی ہے یا لوہے کا کوئی اوزار اور ہتھیار ہوتا ہے، اس سے وہ اس کو مارتا ہے، اور وہ چیختا ہے۔ گرد و نواح کی ہر چیز سنتی ہے سوائے انس و جن کے۔ اگر یہ دو بھاری بھاری مخلوق سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا، کوئی اپنے مردے کو دفن نہ کرے گا کہ معلوم نہیں ہمارے مردے کو کیا ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ جنت کی کیاری بننا اور جہنم کا گڑھا بننا یہ آپ کے عمل پر منحصر ہے۔ جیسا عمل ہوگا انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس کے سبب قبر آپ کی جنت کی کیاری بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گا، اعمال کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے، مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کی روح جہنم میں ڈال دی جاتی ہے، اب مومن کی روح نکال کر کے جنت میں پھینک دی جاتی ہے۔ تو اصل آرام یا اصل عذاب برزخ کی زندگی میں کس پر ہوتا ہے؟ روح پر۔ جنت میں روح ہے یا کافر کی جہنم میں روح ہے۔ باڈی سے روح کا تھوڑا سا تعلق رہتا ہے، تھوڑا عافیت یہاں باڈی کو بھی ہو رہی ہے، اور تھوڑی تکلیف جہنمیوں کو قبر میں بھی ہو رہی ہے، لیکن اصل آرام اور اصل جو تکلیف ہے وہ کس کو ہو رہی ہے؟ اس کی روح کو ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ہر الگ الگ تین دار کے الگ الگ حق ہیں۔ زندگی میں سب کچھ جو ہے وہ باڈی کے لیے ہے، جسم کے لیے ہے، روح اس کے تابع ہے۔ قبر میں روح پر اصل عذاب ہے یا روح پر اصل نعمت ہے، باڈی تابع ہے۔ اور آخرت میں روح اور باڈی دونوں ایک دم برابر ہے، جسم کو بھی آرام ہوگا، روح کو بھی خوب آرام ہوگا۔ دنیا میں آرام اور تکلیف سہتا ہے کون چیز؟ انسان کا باڈی، جسم سہتا ہے۔ روح بھی تھوڑی تڑپتی ہے، لیکن تھوڑی تڑپتی ہے، وہ تابع ہوتی ہے۔ آخرت میں، برزخ میں، قبر کی زندگی میں روح پر زیادہ عذاب ہوگا، جسم پر ہلکا ہوگا۔ روح کو زیادہ نعمت ملے گی جنت میں، جسم کو کم نعمت ملے گی، لیکن جنت میں قبر بھی اس کے لیے اچھی رہے گی، اور آخرت میں جسم اور روح دونوں کے لیے برابر نعمت حاصل ہوگی۔ حدیث سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں سبز چڑیوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں۔ ان ارواح الشہداء فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش
عرش الہی میں اس کی قندیل لٹکی ہوئی ہوتی ہے، عرش الہی سے قندیل جھمر لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ چڑھ چک کر کے جنت میں جہاں چاہتی ہے چڑھتی ہے اور آ کر کے رات گزارتی ہے اسی قندیل پر، جھمر پر، جو اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث عبداللہ بن مسعود سے، اور مسند احمد میں امام احمد نے امام شافعی سے، اور امام شافعی نے امام مالک سے، دیکھیے 4 اماموں میں سے 3 امام ہیں اس حدیث کے اندر آگے، اور انہوں نے امام زہری سے، اور امام زہری نے عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے، اور عبد الرحمن بیٹے نے اپنے باپ کعب بن مالک سے روایت کیا ہے کہ نسمۃ المومن طائر یعلق فی الجنہ، مومن کی، عام مومن کی روح جو ہوتی ہے وہ چڑیے کی شکل میں ہوتی ہے جو جنت میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور جنت کا پھل کھاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین روح کو اتنا آرام دیتا ہے، مکمل آرام وہاں، اور یہاں قبر میں بھی تھوڑا اس کو آرام ملتا ہے، چاہے وہ مٹ گیا ہو۔ یہ جو نعمت اور عذاب ہے یہ حق ہے۔ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم سمیت سب پر عالم برزخ میں، دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت ہونے، قیامت ہونے کے درمیان میں جہنم صبح و شام اس پر پیش کی جاتی ہے، یعنی جہنم کی گرمی اور تپش اور عذاب اس کو لگتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو سب سے سخت عذاب میں وہ ڈالے جائیں گے۔ تو جو صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے وہ یہی عالم برزخ میں۔ اور حضرت براء ابن عازب سے بخاری میں روایت ہے کہ جب مومن سے پوچھا جاتا ہے قبر میں تو مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو اچھا سا جواب مومن دیتا ہے تو یہی وہ جواب ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے سورہ ابراہیم میں ذکر کیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں قول حق کے ذریعے، توحید کے ذریعے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور قبر کے سوال جواب پر بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں نعمت بھی ہوتی ہے، اور اصل عذاب اور نعمت سے روح دو چار ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا۔ معتزلہ اور خوارج فرقے نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن یہ باطل فرقہ ہے۔ تو اس کی تیاری کیجیے، قبر کی تیاری کیجیے۔ اب آپ جیسا عمل کریں اس کے لیے ہوگا معاملہ۔ اب کچھ لوگ پوچھتے کہ کیا قبر میں مردے کو احساس ہوتا ہے کہ ہم قبر میں ہیں؟ حدیث نہیں ہے بہت واضح، لیکن یہ تو ہے کہ جب آدمی قبر میں ڈالا جاتا ہے اور وہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، تو وہ مردہ قبر میں لوگوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کو شعور اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد شعور ہوتا ہے کہ نہیں، یہ عالم برزخ کی بات ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ قبرستان جاتے ہیں، مردوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم اہل دیار قوم مومنین، اے مومنوں کے گھروں میں رہنے والے لوگوں، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے گناہ بخشے، ہمارے گناہ بخشے، تم پہلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، زیارت قبر کی دعا ہے۔ اس کو وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سنتا ہے، تب لوگ کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو جس کو دنیا میں وہ جانتا تھا، وہ جو اس کی قبر سے گزرتا ہے سلام کرتا ہے تو وہ پہچانتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ خطاب سننے کے لیے نہیں اور سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ دعا ہے کہ بھائی تم پر دعا ہے، سلامتی ہو تم پر اللہ کی۔ تو مسئلے کا اختلاف ہے۔ بہرحال اس کی روح کی جو کیفیت ہے سب چیزوں کی شکل میں رہتی ہے یا پرندوں کی شکل میں رہتی ہے عام مومنین کی، یہ کیفیت تو آئی کہ روح کو بڑا انعام ملتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ تو قبر بھی نعمت ہے، اور گنہگاروں کی قبر میں بھی عذاب ہے، اور اس کی روح سجین میں جہنم میں تڑپ رہی ہے۔ باقی اور کیا کچھ اس کو احساس ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے گھر کے بال بچے رو رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کون آیا ہے سلام کرنے کے لیے قبر پہ، کون کھڑا ہوا ہے، بال بچہ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ سب اختلاف۔ جو روحیں جنت میں ڈالی جاتی ہیں تو روح آپس میں ایک دوسرے کی زیارتیں کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی حدیثیں آئی ہیں، کون ہے بھائی کون ہے، ارے ہاں کیسے ہو، گاؤں کیسے چھوڑ کے آئے ہو، کس طرح کے آئے ہو، ایسا بھی بیان آیا ہے حدیث کے اندر، آثار کے اندر، کہ اموات روحیں ایک دوسرے کی زیارت کرتی ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتی ہیں۔ ارے فلانے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سے پہلے بڑا تھا، کہاں ہے نا، کہاں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں ہوگا، یا دیکھو جھانکو جہنم میں، ارے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ عالم برزخ کی جو کیفیت ہے نا، یہ غیبی امر ہے، اس کی حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو قبر اور میت کے دفنائے جانے سے کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے اور اپنی امتیوں کو دعا سکھلاتے تھے کہ تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ چاہو۔
چنانچہ دعا ہے نا بخاری مسلم میں سکھائی گئی ہے کہ جب تشہد میں رہو آخری تحیات میں تو کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. قبر کے فتنے سے بچیں اور قبر کے عذاب سے، اور فتنہ سے مراد امتحان، جو قبر میں امتحان لیا جائے گا منکر نکیر کے ذریعے، اس کے فتنے سے اگر بچنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین پر استقامت کیجیے، گناہوں سے پرہیز کیجیے، چغلی چپاتی مت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں دیکھا کہ دو شخص کو عذاب ہو رہا ہے، کہا ایک بڑا چغل خورا تھا، ادھر کی بات ادھر لے جاتا تھا فساد پھیلانے کے لیے، اور دوسرا جو تھا پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب اڑ کے پڑ رہا ہے کوئی حرج نہیں، پینٹ میں ہے اتنا آدھا ہی جھک کر کے پیشاب کر رہا ہے، جب اٹھا تو کپڑے ہی میں پیشاب کر لیس کچھ اور اسی میں رہ گیا، نماز پڑھ لی تو بغیر پاکی کے ہوا، اور چغلی کرتا تھا، فساد پھیلاتا تھا. اسی طریقہ سے دیکھا کہ ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حافظ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، رات میں سوتے رہے، تہجد تو نصیب نہیں ہوئی لیکن فجر کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی تھی ان کو. جی عشاء پڑھا کہ نہ پڑھا، فجر تو پڑھوے نہ کرتے تھے، اور دن میں بھی قرآن پر عمل نہ کرتے تھے، نہ قرآن پڑھتے تھے نہ عمل کرتے تھے. تو قرآن پر ہی عمل کیجیے، سمجھا کہ اسی طریقہ سے سونے سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک 30 آیتوں پر جو مشتمل ہے سورہ تبارک الذی پڑھیے، وہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دین پر استقامت کیجیے تاکہ آپ کی موت آئے تو ایمان پر موت آئے. دعا اللہ تعالیٰ سے کیجیے خاتمہ بالخیر ہو، اور اس وقت آپ کو دنیا میں بشارت مل جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں کچھ احساس نہیں ہوتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا زار و قطار روتے تھے، اتنا زار و قطار روتے تھے کہ پوری داڑھی تر ہو جاتی تھی. کہنے والا کہتا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے تو اتنا نہیں روتے، قبر پر کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهَا، اگر یہاں تم نجات پا گئے تو اس کے بعد کا مرحلہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر یہی پکڑے گئے تو اس کے بعد والا جو انجام ہوگا وہ اور زیادہ سخت ہوگا. اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بڑا بھیانک سے بھیانک منظر دیکھا، لیکن جو قبر میں عذاب کا منظر ہوتا ہے اس سے بھیانک منظر ہم نے نہیں دیکھا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے، اور ہماری قبروں کو، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو، ہمارے اساتذہ کی قبروں کو اللہ تعالیٰ مومنین موحدین کی قبروں کو اللہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے. انہ تعالیٰ سمیع مجیب. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.